جو نظر بد ہے یہ اس کا تو یہ ایگزسٹ کرتی ہے جی برحق ہے وہ. اور اس کا علاج کیا ہے؟ کیسے اس سے بچا جائے؟ کیا کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا جی کہ صدقہ و خیرات مصیبتوں سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے. بہترین چیز ہے صدقہ و خیرات. اور یہ اصل میں پٹتا آدمی کہاں ہے؟ جی یہ جو ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اس خدمت کرنے میں بھی یا تو دل میں کہیں تکبر ہوتا ہے کہ میں نے اس کو دیا، یا کہیں سم ویئر ایٹ دی بیک آف یور مائنڈ سر آ ہی جاتا ہے، انسان ہے وہ، نہیں آنا چاہیے. نہیں آنا چاہیے. یہ جو ہے کہ ہمارے دماغ کے کسی حصے میں یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو خود دوں تاکہ اس کو پتا ہو کس نے دیا. ٹھیک ہے. اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، چھپ کر دے دیں، دیتے وقت آنکھیں جھکا لیں، منہ دوسری طرف کر لیں کہ انسان کے دل میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ میں نے اسے کچھ دیا. اور پھر اپنے آپ کو ڈنڈے مارنے کا آسان طریقہ ایک اور ہے جی سر. کہ جب انسان اس طرح سے حرکتیں کرتا ہے کہ تم کسی کو کیا دے سکتے ہو، تم تو خود خدا کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو. ایک محتاج دوسرے محتاج کو کیا دے گا؟ تو یہ جو کہ میں نے دیا ہے تو اللہ کا دیا تھا، میرا تھوڑی تھا، تو اس میں فخر کی کیا بات ہے؟ تو جب ہم اس عاجزی کے ساتھ دیتے ہیں تو وہ اللہ کے حضور قبول ہوتا ہے، اس کا انعام ملتا ہے. تو صدقہ خیرات بھی اسی انداز میں دینا چاہیے. یہ فقیر لوگ تو اتنے محتاط لوگ ہیں ان معاملات میں، انہیں خوف آتا ہے اس بات سے کہ کہیں ہماری کسی بات سے تکبر کو کوئی پہلو نہ نکل آئے، تفاخر کا کوئی پہلو نہ نکلے. جی وہ تو کسی کو یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ بیچارہ غریب ہے، خوف آتا یہ کہتے ہوئے کہ یا تو میں امیر ہوں، اپنا دیا خود کھاتا ہوں، تو مجھے حق ہے میں دوسرے کو غریب سمجھ لوں. میری غربت کا یہ عالم ہے کہ میں اللہ سے مانگ کے کھاتا ہوں، اللہ دیتا ہے، وہ مجھے پرووائڈ کرتا ہے، ورنہ میری کیا مجال کہ میں ایک نوالا بھی کھا جاؤں. تو میری اپنی حیثیت تو فقیر کی ہے کہ میں رب کے در پہ بیٹھا ہوں، اس سے لے کے کھا رہا ہوں. ہاں، تو اگر یہ سوچ آئے اس طرح سے انسان تو پھر دوسرے کو میں غریب کیسے کہہ دوں؟ نہیں کہہ سکتے. میں اور وہ ایک ہی ہیں. شاہ صاحب یہ مال و دولت کی جو محبت ہے یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، اور اس کو روکنا چاہیے کیا کہ نہیں ہونی چاہیے میرے اندر پیدا؟ دیکھیے آپ نے دو چیزیں کہی ہیں. اگر تو مال و دولت آپ کے پاس ہے جی اور اس کو آپ استعمال کرتے ہیں، اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، پڑوسی ہیں، ان کی خدمت کے لیے استعمال ہوتی ہے اور آپ کی اپنی ضروریات پر بھی استعمال ہو رہی ہے، تو پھر تو بڑی اچھی چیز ہے. اس کے لیے تو میں ہمیشہ ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ بھرپور طریقے سے محنت کر کے میکسیمم رزق کما لے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے اگلا جملہ بڑا خطرناک ہے کہ اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کرے اور دوسروں کی ذات پر کھلے ہاتھ سے خرچ کر دے. اگر تو اس جذبے سے کما رہا ہے بندہ تو بڑی مباح ہے، یہ بات بہت ہی پسندیدہ چیز ہے. لیکن اگر آپ نے اس سے محبت پال لی ہے وہ پھر اتنی ہی بری ہے. وہ ایک واقعہ شاید پہلے بھی میں نے کسی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے بندے گزرے ہیں، درویش آدمی، بے پناہ امیر تھے. حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ، ملتان میں مزار ہے ان کا. جی بے پناہ امیر تھے. تو ان کے ہم اثر جو درویش تھے وہ اکثر بیشتر انہیں چٹھیاں بھیجتے رہتے تھے کہ آپ کیسے فقیر ہیں، آپ کے پاس اتنی دولت ہے.
تو وہ مسکرا کے اگنور کر دیتے تھے, جواب نہیں دیتے تھے. لیکن جب یہ سلسلہ بہت بڑھ گیا تو ایک دن پھر ایک خط کا جواب دیا کہ میرے پاس دولت ضرور ہے لیکن اسے میں نے دل میں جگہ نہیں دی. رب تعالیٰ نے ان کے یہ الفاظ اپنی رحمت کے صدقے اس طرح ثابت کر دیے کہ کچھ ہی عرصے میں ملتان اس وقت ریاست کا حصہ تھا. ریاست میں قحط پڑ گیا تو ریاست کی حکومت نے اپنے جو گوڈاؤنس تھے وہ کھول دیے پبلک کے لیے, ان کو تقسیم ہونے لگا, رزق خالی ہو گئے. تو جب حکومت کے گودام خالی ہوئے تو حضرت بہادر ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے اپنے گوداموں کے منہ کھول دیے کہ کوئی جو بھی ضرورت مند ہے آ کے اپنی ضرورت کا غلہ لے جائے. اللہ نے ایسی برکت دے دی کہ قحط ختم ہو گیا لیکن ان کا غلے کی تقسیم جاری تھی. تو لوگوں کو سمجھ آئی کہ وہ جو جملہ تھا کہ میرے پاس دولت ضرور ہے لیکن میں نے اسے دل میں جگہ نہیں دی. تو دولت انسان کمائے ضرور لیکن اسے دل میں جگہ نہ دے.